السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ وہ صاحب ایمان بنا فرعون کو اس کے حواری کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور پھر اس نے آگے اس مشن کو آگے بھی بڑھایا، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ آپ خود خیر کا پیکر بنا ہے، اللہ نے اس کو خیر سے نوازا ہے، تو پھر اس نے لوگوں کو بھی خیر اور بھلائی کے راستے کی دعوت بھرپور اور اچھے انداز سے اور حکمت اور دانائی کے ساتھ دی ہے۔ تو بار بار اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جن کاموں میں رجے ہوئے ہو، میں تمہیں اس سے ترک کرنے کی ترغیب دلاتا ہوں، ان کو چھوڑ دو، وہ رستہ صحیح نہیں ہے۔ وہ دنیاوی معاملات ہیں، ہمارے دنیاوی مفادات ہیں، یہ دنیاوی مفادات چھوڑ کر ترک کر کے اللہ کی توحید کو اپنا لو، اللہ کو ایک مانو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اور آخرت کے دن پر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ میں تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم یہ معبودان باطلہ اور جھوٹے خداؤں کی دعوت دے رہے ہو۔ اگر تم ایسے ہی حد سے تجاوز کرتے رہے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری گرفت بڑی سخت اور بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ مزید کیا ہے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، کیا ہے میرے لیے، أَدْعُوكُمْ، کہ میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، کامیابی کی طرف۔ بڑے پیار سے اے میری قوم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، والد ایمان نہیں لا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا، یا آبادی، اے میرے ابا جان، یا آبادی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جگہ جگہ انہوں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعوت دی ہے اور پیغام ہے۔ اسی طرح اس نوجوان نے جو صاحب ایمان ٹھہرا، تو اس نے قوم کو اسی طرح محبت سے دعوت دی کہ اے میری قوم، کہ ان سے خیر خواہی تھی کہ یہ میری برادری ہے، میرے ساتھ والے لوگ ہیں، میں جہنم سے بچ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، تو میں ان کے لیے بھی خیر خواہ ہوں، ان کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِی، اور تم بلاتے ہو مجھے إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تَدْعُونَنِی، تم بلاتے ہو مجھے لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، اس کو کہ نہیں
نہیں ہے مجھے اس کا علم کوئی علم۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ میں ان لوگوں کو شریک ٹھہراؤں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو کوئی جانتے پہچانتے نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں رکھتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، لا یخلقون وهم یخلقون، جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ان کی طرف دعوت دے رہا آنا اور میں بلاتا ہوں تمہیں العزیز الغفار، نہایت غالب نہایت بخشنے والے کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن ہمیں صرف یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رؤوف رحیم ہے، یہ بھی رکھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی گرفت، یہ اللہ جبار ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اتنا بطش ربک لشدید۔ اللہ نے اسی صورت کے آغاز میں، سورۃ المؤمن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آغاز میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ بخشنے والا، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ گرفت کرنے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے، تعاقب کرنے والا بھی ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت کی بخشش کا تذکرہ کیا یہاں کہ میں تمہیں اس کی بخشش کی طرف لاتا ہوں، لا جرم نہیں شک اس میں، انما کہ بے شک وہ چیز کا تدعوننی الیہ، تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ہے اس کے لیے پکار قبول کرنا دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تم ان ہستیوں کی طرف، ان شخصیات کی طرف، ان معبودان باطلہ کی طرف بلاتے ہو جو جن کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ پکار سنیں، اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پکارے تو پکار سنیں، ایسا نہیں ہے۔ لو یسمعوا فاستجابوا لکم، اگر وہ سن لیں تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتا ہے، غیروں کے نام کی، غیروں کی پوجا پاٹ کرتا ہے، غیروں کی پرستش اور عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے جو غیروں کو پکارتا ہے، غیروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، غیروں کو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بیڑی پار لگا دیں گے، غیروں کو سمجھتا ہے کہ یہ ان کے پاس سارے خزانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم ان کی پکار، یعنی وہ حق ہی نہیں رکھتے کہ ان کو پکارا جائے، وہ حق نہیں رکھتے کہ ان کو پکارا جائے، وہ سننے کے قابل نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، وہ خود پیدا کیے گئے، وَأَنَّا مَرَدْنَا، اور بلا شبہ لوٹنا ہے ہمارا اللہ اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار، وہی ہیں دوزخی، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حدود اللہ کو پامال کرنے والے ہیں، کراس کرنے والے ہیں، اس سے باہر نکلنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے نااہل لوگوں سے بچائے، وما علیہ